جمعے کا دن نماز کے بعد اچھا اس آدمی کی شکل دیکھو، میں آپ کو شکل دکھاتا ہوں، یہ ہے اس کی تصویر، اور اس آدمی کو غور سے دیکھیں۔ اب یہ نماز پڑھتے ہوئے جب میں مسجد سے نکل رہا تھا تو یہ مجھے ملا، اور اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے پیسے چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو چونکہ بہت زیادہ فقیر جمع تھے، میں نے کہا یار چل بھائی یہاں سے نکل، مجھے تنگ مت کر یار، ایک کو دیا تو 100 آ جائیں گے، ابھی جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ نکل گیا۔ اچھا جب یہ پیچھے نکل گیا تو میں نے اس کو ایک چیز وہاں نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا یہ فروٹ کھا رہا ہے، کیلے کی ریڑھی سے اس نے ایک کیلا اٹھا کے یا پتہ نہیں خرید کے اسے مانگ کے اس نے کیا کیا، وہ کھانا شروع کر دیا، اور یہ میرے پیچھے کی طرف نکل گیا۔ میں نے سوچا یار اس سے بھوک لگی ہے، چلو بھائی کھانا ہی کھلا دیتے ہیں، پیسے تو نہیں مانگ رہا، کھانا مانگ رہا ہے، سو کھانا کھلا دیتے ہیں، ہم بھی تو کھاتے ہیں۔ میں نے کہا ادھر آؤ، اس کو آواز دی، میں نے آواز دی، ادھر سامنے چاول چپس یہ چیزیں جیسے مسجد کے باہر ہوتی ہیں جمعے کے بعد وہ لگی ہوئی تھی۔ چاول والے کے پاس گیا، جتنے لوگ مسجد سے میرے خیال نکلے وہ سارے میرے خیال 3 دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، انہوں نے چاول ہی ختم کر دیے، انتہائی بھوکے لوگ، انہوں نے چاول ایک آدھے گھنٹے میں ختم کر دیے۔ چپس آلموسٹ ختم تھے، چپس تھے پھر بھی، مگر میں نے یہ سوچا یار چپس، مجھے بھوک لگی ہو تو میں یہ چپس نہیں کھاؤں گا، تو مزہ تو تب ہے جو میں کھاؤں اس کو کھلاؤں۔ تو میں نے کہا یار چلو اس طرح کرتے ہیں بھائی، سامنے باربیکیو ٹو نائٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، سامنے باربیکیو ٹو نائٹ ہے، آ جاؤ بھائی ادھر چلتے ہیں۔ میں نے اسے بولا تو نہیں میں تجھے ادھر لے کے جا رہا ہوں، مگر میں نے کہا میرے پیچھے آؤ۔ اب جب یہ میرے پیچھے آیا، میں آیا، اس کو لے کے گیا، پھر ساتھ ساتھ ہم چلے، 1 2 3 منٹ اور اس کو لے کے گیا۔ جیسے ہی انٹر ہونے لگے تو جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں ریسٹورنٹس کے، ویٹرز کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ ہے۔ اب یہاں ذرا ایک اور چیز سبق ہے، ایک سبق یاد رکھو، دیکھو پیسے کی کتنی امپورٹنس ہے اور پیسے کمانے سے تم کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، آگے سنتے رہو اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے۔ میں اس کو اوپر لے کے گیا، اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے پھٹے پرانے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے پہلے پکچر میں دکھایا آپ کو، یہ دیکھیں حالت اس کی خراب تھی، لگ رہا تھا بھوکا ہے۔ میں نے اسے بٹھایا، میں نے کہا کیا کھاؤ گے، کیونکہ میں تو نماز سے پہلے کھا چکا تھا، اور میں جلدی کھاتا ہوں کھانا، دوپہر رات اور صبح کا، تو میں 12 بجے کھا چکا تھا۔ میں نے کہا کیا کھاتے ہو، اس نے کہا کچھ بھی کھا۔ میں نے کہا چاول ہیں ادھر، مٹن ہے ادھر، ٹھیک ہے، ادھر ٹکے ہیں باربیکیو والے، کیا کھاتی ہے، تو اس نے کہا کچھ بھی۔ میں نے کہا بریانی تو نہیں ہے ان کے پاس، کابلی پلاؤ ہے۔ میں نے کابلی پلاؤ منگایا چکن والا، اس کے لیے مٹن ریپس ہیں کوئی باربیکیو ٹو نائٹ میں، وہ منگائی، اور ایک روغنی نان منگایا اور پیپسی منگائی، سلاد یہ کھا نہیں رہا تھا، منگایا۔ اور اب یہ دیکھیں آپ، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ شکر ادا کر رہا تھا، یہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ شکر ادا کر رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بول رہا تھا منہ سے۔ اچھا پھر اس کے بعد کھانا آیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ویٹر کو کہا اس کے لیے ڈالو، میرے لیے چھوڑو بھائی، اس کے لیے ڈالو۔ مزہ آئے کہ غریبوں کی بھی رسپیکٹ کرائی جائے، اور جو آپ کماؤ اس پیسے سے ان لوگوں کی رسپیکٹ کرائی جائے جو کہ چاہتے ہیں اور نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس دنیا میں ساری گیم پیسے کی ہے۔ دیکھو اب لوگ ایکس رے کی تو گھومتے نہیں ہیں کہ میری انر بیوٹی کو دیکھیں، تو جیب کو ہی دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ڈلوایا، کھانا ڈلوایا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا ڈلوایا، ایسے کہا اس کو ڈال کے دو خوب ٹھیک ٹھاک، اور یہ بیٹھا رہا، تھوڑا بہت کھایا اس نے۔ اس کے بعد مجھے کہتا ہے یار بس ہو گئی۔ میں نے کہا یار اتنا منگایا، یہ تو کھا کے جانا ہے تم نے۔ کہتا نہیں میں بچوں کے ساتھ کھاؤں گا، میرے بچے ہیں، میری ماں ہے۔ میں نے کہا باپ ہے، کہتا ہاں باپ بھی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو پیک کراؤ۔ پیک کے بعد میں نے ایک اور چاول کی پلیٹ کی، اور میں نے کہا یار چونکہ بچے ہیں تو ایک روغنی نان اور کر دو۔ میں نے کہا جاؤ لے جاؤ، اور پھر ہم نیچے اترے، میں نے اس کی جیب میں 1000 کی پتی بھی ڈالی۔ میں نے کہا جاتے ہوئے جلدی چلے جاؤ اور جاؤ کھاؤ۔ اب دیکھیں نا، اب آپ لوگ کہتے ہو بھائی پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بھائی یار ہمارے پاس کون سے میں مولوی ہوں، کون سا میں مفتی ہوں، کون سا میں امام ہوں کہ یار اتنی نیکیاں ہم کریں، میرے پاس تو ایک ہی چانس ہے، اچھے اعمال کر کے۔ اچھے اعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھے اعمال یہ کہ اپرچونیٹی، اس میں پیسہ ایک بہت بڑی اکاؤنٹ ہوتا ہے، زیادہ پیسہ آپ کی جیب میں آپ کو اپرچونیٹی دیتا ہے اچھے اعمال کرنے کی، ایک اپرچونیٹی دیتا ہے، بہت سے اور طریقے بھی ہیں مگر اپرچونیٹی دیتا ہے، وہ اپرچونیٹی کافی میسو لیول پر، غریبوں کو کھلانا، فیکٹری لگانا، آفس لگانا، امپاور کرنا، لوگوں کو چیزیں بتانا، ٹھیک کرنا،
مسجد کی مدد کرنا، فلاں کی مدد کرنا، فلاں کی شادی کرانا، کسی کی ٹانگ ٹھیک کرانا، کسی کی کمر ٹھیک کرانا. اب یہ پیسے سے ہی ہوتا ہے. اور وہ لوگ آپ کو بولیں گے پیسہ از ناٹ کہ بھائی قبر میں نہیں لے کے جاؤ گے، جو کہ اپنی جان بچاتے ہیں. جان دیکھو وقت بدلتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھو وقت لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ $10,000 ایک مہینے میں کما لیں. پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیسے سے آپ بہت سی چیزیں کریٹ کر، کون سا غریب چیزیں کریٹ کر رہا ہے، کون سا غریب معاشرے میں اچھائی پھیلا رہا ہے، مطلب معاشرے میں کچھ فیکٹری لگا رہا ہے، کچھ امپاور کر رہا ہے، نہیں کر رہا. امیر ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لگا رہے ہیں. تو اس مدعے کو سمجھو. اپنے آپ کو جلنے کی کوشش نہ کرو، جلو نہیں کسی سے، تپ نہیں کھانی. پیسہ کسی کے پاس ہے تو کام کر رہا ہے. کتنے وہ کہتے ہیں نا کتنے پچھواڑے میں اس کے تیر لگے ہوں گے ان آرڈر ٹو بائی اے کار. سو آپ میری مرسیڈیز کو دیکھتے ہو، یہ وہ اچھا بھائی پیچھے تو دیکھو کہ آپ کیا پچھواڑے میں تیر لینے کے لیے ریڈی ہو نہیں ہو. اب دیکھو میں نے یہ نیکی کی، آپ نے نماز پڑھی، میں نے بھی پڑھی. مجھے نماز کے ساتھ ایک اور نیکی کا موقع مل گیا بیکاز آف منی. میں نے کہا یار کھانا کھلاؤں گا ٹائٹ قسم کا، وہ وہاں جہاں میں کھاتا ہوں وہاں یہ کھائے گا، پیک کرا کے دوں گا، پیسے بھی دوں گا. اب میرے پاس پیسہ نہ ہوتا تو یہ اپرچونٹی ایک نکل جاتی مجھ سے. ہاں دل میں سوچ لیتا کاش میں مدد کرتا، چپس کھلا دیتا، مگر وہ اچیو کرنا. جیسے نا ایک اچھا کلائنٹ ہم نہیں چھوڑتے، میں نہیں چھوڑتا، تو اس طرح ایک اچھی نیکی بھی نہیں چھوڑنی. سو پیسہ کماؤ، دبا کے کماؤ. سیلز از اونلی سولوشن یو کین میک اے بنچ آف منی بیکاز سیلز از ناٹ اے اسکل، اٹس اے لائف اسٹائل. سیلز سیکھو اور اس طرح لوگوں کی مدد کرنا سیکھو. مدد کرو، خوش رہو، آباد.